نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ معزز و محتشم سادات اعظام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان اہل بیت، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سننے سنانے کے لیے جمع ہوئے۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور بانیان بالخصوص ذلِ شاہ جی، ان کی پوری فیملی، ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت اہل بیت میں برکت دے، اللہ کوئی غم نہ دے غم حسین کے سوا۔ اس خاندان، اس خانوادے کے آباء و اجداد میں سے جتنے لوگ بھی دار فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا کرے، آقا علیہ السلام کی کمبلی کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ آپ بھی دور دراز سے قرب و جوار سے، سفید داڑیوں والے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں باجیاں جو بھی چل کے آیا ہے، اللہ سب کی جھولیاں بھر کے بھیجے۔ ذرا صلوات پڑھیں۔ میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں۔ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد، اندازے بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آپ سخت موسم، گرم، شدید گرم موسم ہے، دور دراز سے قرب و جوار سے آپ چل کے آئے ہیں، اہل بیت اطہار کی محبت سے لبریز ہو کے مالا مال ہو کے آئے۔ کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے؟ ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے کاروبار میں بزی ہیں، اپنی جاب میں بزی ہیں، اپنے بزنس میں بزی ہیں، کچھ تو ایسے بھی ہیں جو محرم کے پہلے عشرہ میں اپنے بزرگوں کے کھینچ کھینچ کے عرس پہلے عشرہ میں لے آتے ہیں، خاصاں دی گالیں ہم آگے، اور کچھ ایسے بھی 100 کارڈ محب بنے پھرتے ہیں جو محرم میں بیٹے بیٹیوں کی شادیاں رچا لیتے ہیں، جو 9 اور 10 محرم کی ہالیڈیز میں پکنک پہ چلے جاتے ہیں۔ وہ یارو 10 محرم کو پکنک پہ جانے والوں کو کیا پتا کہ حسین ابن علی کون ہے؟ بازار میں چوک میں کھڑے ہو کے مولوی صاحب کہتے ہیں شیعہ ٹھیکیدار اہل بیت کے، ہم بھی مانتے ہیں اہل بیت کو۔ بڑی عجیب بات ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جن کو چھٹے امام کا نام بھی نہیں آتا، وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں قادری صاحب 18 جیٹھ کو کیا ہوا تھا، شیعہ سبیلے کیوں لگاتے ہیں؟ قاری جی، مفتی جی، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کو کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ اہل بیت کو ماننا ہے، اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ کرنا ہوگا۔
ان سے تعلق واسطہ رشتہ توڑنا ہوگا. یہ دورنگی نہیں چلے گی. اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے، اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے. یہ کیسی تیری محبت اور تیرا ماننا ہے؟ آپ اس پہ اگر ساری زندگی، میرے دوستوں میرے بزرگوں، سادات کے قدم چوم کے جملہ کہہ رہا ہوں، ساری زندگی اگر اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہے نا آپ، تو شکر ادا نہیں ہوگا کہ اللہ نے آپ کو اس گھر کی معرفت عطا کر دی ہے. نہیں سمجھے؟ وہ یارو آج کل کا ذرا ماحول تو چیک کریں. گولیاں آپ کے پیچھے، فتوے آپ کے پیچھے، بم دھماکے آپ کے پیچھے، بڑے بڑے ملا آپ کے پیچھے، بڑے بڑے مفتی آپ کے پیچھے، منسٹریاں آپ کے پیچھے، اکثریت آپ کے پیچھے. اور ایسے ماحول اور حالات میں آپ کو اہل بیت کی معرفت ہو جائے، اس سے بڑا آپ پر اللہ کا کیا کرم ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یار لوگ جو دائیں بائیں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اندر آتے نہیں، ذکر سنتے نہیں ہے، اس طرح ان کی خوشی میں خوش نہیں ہوتے، اس طرح ان کے غم میں آنسو نہیں بہاتے، اور وہ کہتے ہیں ہم کیوں ماننے اس طرح؟ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، تم نہیں مانتے، پڑھو قرآن، پڑھو بخاری. حدیث بخاری دینے لگا ہوں کہ اللہ جب اپنے کسی محبوب شخصیت سے محبت کرتا ہے نا اللہ، تو سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے انی احب حسینن، اے جبریل مجھے حسین سے محبت ہو گئی ہے، اب تو بھی حسین سے محبت کر. پھر جبریل امین اہل آسماں پہ یہ ندا دیتے ہیں، یہ صدا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اس دھرتی، اس کائنات، اس یونیورس میں اللہ ان دلوں کو چنتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں کہ حسین کی محبت آ جائے. نہیں سمجھ رہے میری بات؟ گھروں میں میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، انہوں نے جس برتن میں اللہ کا نور انڈیلنا ہو، نور ڈالنا ہو، اس کو مانجتی ہیں، اس کی صفائی کرتی ہیں، ستھرائی کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اس میں اللہ کا نور ڈالتی ہیں. ایک جملہ کہنے لگا ہوں، نور کی خوبی یہ ہے، نور کی خاصیت یہ ہے، نور گندی جگہ پہ رہتا نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. آپ ایسا کریں نا، برتن نہ دھوئیں، اس میں روٹیاں رکھ دیں، اس میں چاول رکھ دیں، اس میں فروٹ رکھ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. نور رہتا ہی نور والی جگہ پہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن دلوں میں اہل بیت کی اللہ نے محبت رکھ دی یا ڈال دی ہے نا، قرآن و حدیث کی نص سے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسم تو ناپاک ہو سکتے ہیں، دل بڑے پاک ہیں. میں دلیل دیتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید کی یہ جو آیت مجیدہ ہے، یہ بچے بچے کو یاد ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ ہر قسم کا جو نجس ہے اس کو اہل بیت سے دور رکھے. نہیں سمجھ رہے بات؟ اہل بیت سے، اس کا مطلب ہے یہ جو نجس ہے یہ اہل بیت سے دور ہے نا. اب آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ نجس کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ لغت کی طرف نہ جائیں. اللہ کا قرآن وہ بتا رہا ہے کہ نجس کیا ہے. مولا تو بتا دے نجس کیا ہے، نجس کی ڈیفینیشن کیا ہے. بچوں سے میرا خطاب نہیں. اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں. جی مولا. فرمایا جو مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہو جائے. مولا حاجی صاحب ہے، حافظ صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب. اللہ نے کہا وہ قاری ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، حافظ ہو، جو میرے مصطفیٰ کی اہل بیت سے دور ہے نا، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے. ہوئے ہوئے ہوئے.
اس کا مطلب ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ ایسے ہی جھگڑتے رہتے ہیں، فلاں ایسا کیوں نہیں کرتا، فلاں کیوں نہیں آتا، اس کو دعوت دی، یہ کیا وہ کیا، اگر مگر اف بٹ، وہ نہ یار، اس کے ناپاک گندے غلیظ دل کو اللہ نے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اللہ کے نوروں کی محبت آ جائے۔ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ 1300 سالوں سے کوئی سنی ہے حسینی یا کوئی شیعہ ہے، جب بھی ذکر کرتا ہے نا یزید کا تو کہتا ہے یزید پلید۔ بولو یار کی ہوا آج یزید پلید، وہ پلید کیوں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید وضو نہیں کرتا تھا کہ یا غسل نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نمازہ نموزہ بھی پڑھتا سی، تے پلید کیوں؟ قبلہ کہہ رہے ہیں اہل بیت سے دور ہو گیا، اہل بیت سے تو پتہ چلا حافظ جی مفتی جی ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ مل مل کے گٹے گوڑے تو اندھا رہے، 5 مرتبہ سمندر میں ڈبکیاں لگاتا جا، شاور کھول کے سارا دن غسل کرتا جا۔ اگر دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، کل بھی پلید تھا آج بھی پلید ہے۔ تجھے پتہ ہی نہیں طہارت کہتے کسے ہیں۔ تو میرے دوستوں میرے بزرگوں، اللہ نے آپ کے دلوں میں یہ جو محبت ڈال دی ہے اللہ نے ڈالی ہے، اللہ نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے، آپ کے دلوں کو اللہ نے منور کیا ہے، یہ معرفت دی ہے۔ اللہ کے پاک محبوب ترین جو بندے ہیں جو اللہ کے نور سے ہیں، ان کی محبت آپ کے دلوں میں رکھ دی ہے۔ ورنہ یہ ملک پاکستان ہے، اس ملک میں مان صحرا میں یزید پر لعنت بھیجنے پہ FIR ہو گئی، نہیں سمجھ رہے؟ وہ کسی نے یزید پر لعنت بھیجی، اس پر FIR ہو گئی، وہ کہتے ہیں یزید رحمت اللہ ہے، یزید امیر المومنین ہے، یزید کا دفاع نہ کرے، یزید کے ابا جان نہیں بچتے، یزید کا دفاع کرنا ہماری مجبوری ہے۔ ایک جملہ کہتا ہوں، یزید کا اپنا سگا بیٹا تھا، یزید کا، اس کا نام تھا معاویہ بن یزید، یزید کے باپ کا نام بھی معاویہ ہے، ان کے بیٹے کا نام بھی معاویہ بن یزید۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں یزید کے بیٹے کو سلام کرتا ہوں، میں انبار لگا دیتا ہوں حوالہ جات کے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ اس کا پہلا جملہ سنو، یزید دے پتر دا، اوہ سکے پتر دا یار، اوہ خونی پتر دا۔ وہ کہتا ہے یہ جو امر خلافت تخت خلافت ہے، یہ نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے وقت کے امام کے خلاف خروج کیا، لہٰذا وہ بھی نہ حق باطل، نہ میرے باپ کا حق تھا، لہٰذا جو اہل بیت نبوت کے خون سے انہوں نے تخت حاصل کیا ہے نا، میں انبار لگا دوں گا شیعہ سنی دونوں گھروں کی کتابوں کی یہ حوالہ جات۔ کہتا ہے میں اس تخت پہ تھوکتا ہوں، وہ تخت پہ تھوک کر خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ وہ یزید دا بیٹا بچہ کہہ رہا ہے معاویہ ثانی، اس کا مطلب ہے علم رکھتے ہیں۔ اور بولو حضرات، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کے جنگلوں میں جا کے مر کھپ گیا۔ یہ 13 صدیوں کے بعد یزید کو جنت میں گھسیڑنے والے، یزید کو رضی اللہ کہنے والے، یزید کو رحمت اللہ کہنے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پہ رہے۔ کوئی ٹھیکیدار نہ بنے ملک پاکستان کا۔ یہ پاکستان ایک حسینی نے خواب دیکھا، دوسرے حسینی نے تعبیر دی۔
یہ حسینیوں کا ملک ہے. میں ذکر حسین کروں گا ہر چوک پہ. مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک پہ. ہم ہر سانس پہ کہیں گے بھیجیں گے یزید پر لعنت. اللہ وہ سانس نہ دے جس سانس میں یزید کے لیے کوئی ہمدردی ملے. امام احمد بن حنبل جو ہمارے اہل سنت کے چوٹی کے امام ہیں، آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے. مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی ملا کے فتوے کی ضرورت نہیں. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ شیخین کے شیخ. یہ پوری سنیت کی عمارت جس پلر پہ کھڑی ہے وہ ہے امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل نے کیٹاگوریکلی دو ٹوک یزید پلید کو کافر لکھا ہے. نہیں سمجھے؟ میں پوچھتا ہوں سنیوں سے، وہ کافروں پہ لعنت بھیجنے پہ بھی ایف آئی آر. تو یہ انہی کا تسلسل چلتا آ رہا ہے. بنو امیہ تھے، بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے مال خرچ کیا، پیسے خرچ کیے. ان کے مال کا اثر آج تک آپ کو نظر آ رہا ہے. آج تک لوگ کہتے ہیں جی وہ دور بڑا مشکل تھا، آج دور بڑا آسان ہے. غلط کہتے ہیں. میں کہتا ہوں آج کا دور اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. آج کیا آپ کو لگتا ہے آپ اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کریں، ننگا کریں تو لوگ آپ کے گلے میں پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے؟ میں نے کیا کیا تھا کراچی کے مناظرے میں؟ قرآن ہی پڑھا ہے نا، مصطفیٰ کا فرمان ہی پڑھا ہے نا. بولیں یار. وہ 2 نمبر شاہ کہتا ہے تمیز سے بات کر، میں علی کا بیٹا ہوں. میں نے کہا مولوی صاحب کم از کم دعویٰ تو بدل لے، آپ تو دعوے میں ہی ہار گئے. میں نے کہا ناظرین یہ مولوی صاحب کہتے ہیں میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا خون ہوں، قرآن میرے گھر میں اترا ہے، اور یہ مجھ سے اس بات پہ مناظرہ کرنے آئے ہیں کہ میرا باپ امام المتقین بھی نہیں معاذ اللہ، میرا باپ عالم الناس بھی نہیں، اشجع الناس بھی نہیں. پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر ہیں، پھر حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر علی ہیں. میں نے کہا یہ ہے علی کے بیٹے کا کلیم کرنے والا، اور میں نے کہا میں علی علیہ السلام کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کے نوکروں کا نوکر ہوں. میں کہتا ہوں اللہ نے پاک محمد کے بعد پوری کائنات میں کوئی علی جیسا بنایا ہی نہیں. تو جب بات ان کے اپنے من گڑت عقائد پہ آ جائے نا، یہ اللہ کے قرآن کو بھی نہیں مانتے. میرے سر پہ قرآن رکھو، میں کہتا ہوں نہیں مانتے، نہیں مانتے یہ. کیونکہ اگر قرآن کو مانتے تو قرآن تو افضلیت کے اور مدار بیان کرتا ہے. قرآن تو کہتا ہے افضل وہ ہوگا جس کے پاس جتنا علم ہوگا. افضل تو وہ ہے جو جتنا جہاد کرتا ہے. افضل وہ ہے جو پاک ہے، جو طیب ہے، جس کا حسب، جس کا نسب نور والا ہو. اللہ تو افضل. میں نے کوئی 1500 کے قریب قرآنی آیات، 5000 حدیث، 250 سے زیادہ صحابہ کے اقوال جمع کیے ہیں جو میری کتاب ہے افضلیت علی، اور ایک حوالہ بھی شیعہ کا نہیں دیا. اوہ سنیت ہی بتائی ہے سنیت کے ٹھیکیداروں کو. اس لیے جب یہ اپنی بات پہ اڑ جائیں تو ان کو نہ قرآن نظر آتا ہے نہ مصطفیٰ کا فرمان نظر آتا ہے. اور کراچی سے لے کے لاہور، اور پھر لاہور سے لے کے کشمیر، اور کشمیر سے لے کے پنڈی تک مجھ پر ایف آئی آر ہو گئی. میں نے گستاخی کر دی. میں نے کہا کہ صحابہ بھاگ گئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے بھاگ گئے.
بخاری کہتا ہے بھاگ گئے، مسلم کہتا ہے بھاگ گئے، ترمذی کہتا ہے بھاگ گئے، ابن ماجہ کہتا ہے بھاگ گئے، حاکم کہتا ہے بھاگ گئے، قسطلانی کہتا ہے بھاگ گئے، اسقلانی کہتا ہے بھاگ گئے، شیخ اسماعیل حقی کہتا ہے بھاگ گئے، ابن کثیر کہتا ہے بھاگ گئے، مولانا مودودی کہتا ہے بھاگ گئے، شبیر احمد عثمانی کہتا ہے بھاگ گئے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک محدث، کوئی ایک مفسر ایسا نہیں، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، جس نے فرار کا معنی بھاگنا نہ کیا۔ اور مولوی کہتا تھا بھاگنا نہ کہو، تشریف لے گئے۔ تو پتہ چلا یہ جب اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں تو یہ نہ قرآن کی سنتے ہیں نہ قرآن والے کی سنتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کو ایک بڑا خاص نکتہ سمجھانے لگا ہوں اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے، بڑا خاص نکتہ ہے، اور میں ہاتھ بھی جوڑ رہا ہوں، سادات کے قدم بھی چوم رہا ہوں۔ میں بڑے مشکل حالات میں چل کے آیا ہوں، میں جو کچھ فیس کر رہا ہوں میں آپ کو وہ سنانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس گھر کے لیے کوئی مر بھی جائے نا، جب پولیس والے گنڈے، یہ یزیدی جب میرے گھر میں دروازہ توڑ کے داخل ہوئے، جب انہوں نے چادر اور چار دیواری کا حیا ہی نہیں کیا، پامال کر دیا، تو میں نے اپنی فیملی کا جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا تمہارے لیے یہ شرمندگی کی بات نہیں، تمہارے باپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، تخریب کاری نہیں کی، کسی کا مال غصب نہیں کیا، تمہارے باپ نے علی کو کہا ہے علی کا پہلا نمبر، اس پہ 1000 FIR بھی ہو جائیں، ہاتھ کڑیاں بھی لگ جائیں، یہ میرے لیے سند ہے۔ میں نے کہا میرے گھر کی حرمت پاک سیدہ کی گھر کی حرمت سے بڑھ کر تو نہیں، میری بیٹی کی عزت سیدہ سکینہ کی عزت سے بڑھ کر تو نہیں۔ اس امت نے، اس قوم نے، ان سو کارڈ مسلمانوں نے تو محمد کے گھر کا حیا نہیں کیا، میری کیا اوقات ہے؟ تو اس لیے ہم کیا کریں گے یار، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ایسے ایسے عاشق گزرے ہیں اس گھر کے، ہم تو اس گھر کے عاشقوں کے نوکروں کے نوکر بھی بن جائیں تو بڑی بات ہے۔ دیکھیں نا میس میں تمار اپنے ہاتھوں سے کھجور کے درخت کو پانی دیتا تھا، اس نے کھجور پہ چڑھ کے جھولے لے لیے لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ حجر ابن عدی بیڑیوں سمیت قبر میں چلے گئے، علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ عمار ابن یاسر نے گردن کٹوا دی لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ حضرت حذیفہ ہو، مقداد ہو، بوذر ہو، بلال ہو، سلمان ہو، ابو طفیل ہو، انہوں نے تن من دن لٹا دیا لیکن علی علی کرنا نہیں چھوڑا۔ ان کو لگتا ہے شاید یہ دھونس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، قوت کے ذریعے، اکثریت کے ذریعے، فتموں کے ذریعے شاید یہ حسینیوں کو ذکر حسین سے روک دیں گے۔ مولوی تیری بھول ہے اور تیرا مغالطہ ہے، تو نہیں روک سکتا۔ تیرے باپ امیہ سے لے کے ضیاء تک بڑے بڑے عامر آئے ذکر حسین کو روکنے والے، غازی عباس کے علم کو اتروانے والے، وہ خود اتر گئے، ہواؤں میں اڑ گئے۔ غازی کا علم کل بھی لہراتا تھا، آج بھی لہراتا ہے، قیامت تک لہراتا رہے گا۔ مفتی جی، اور تجھے مغالطہ لگ گیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں حسینیوں کا، ہم تن من دن لٹا دیں گے علی ولی اللہ پہ، عزاداری حسین پہ، ذکر حسین پہ، کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اور تجھے مغالطہ لگ گیا، یہ برقعے پہن کے بھاگنے والی قوم نہیں ہے۔ تو ہمیں ڈرا رہا ہے، تو تھریٹ کرتا ہے کہ ان سے ذکر حسین چھین لیں گے، تو نہیں چھین سکتا، کیونکہ یہ ذکر کا وارث ہمیں اللہ نے بنایا ہے۔ ایک ہی صورت ہے کہ ذکر حسین رک جائے، کوئی اللہ سے بڑا بن جائے،
اللہ سے بڑا کوئی بن سکا نہ قیامت تک بن سکے گا. ذکر حسین کوئی روک سکا نہ قیامت تک روک سکے گا. ذرا درود پڑھیں. یہ پانی ٹھیک ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. گرم موسم میں بیٹھے ہیں, گرمی زیادہ محسوس ہو نا تو کربلا کو یاد کر لینا. کم از کم جتنی مرضی گرمی ہے وہ پنکھوں کی ہوا تو آ رہی ہے نا. میں اتنی دور سے بڑی معذرت کر کے بھی مجھے چھٹی نہیں ملی, میں آ گیا. ہاتھ جوڑ کے ایک تبلیغ کرنے آیا ہوں اپنے شیعہ سنی بھائیوں کو. ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ میرا نقطہ ضرور سمجھے. یہ نقطہ سمجھا کے آپ سے اجازت. قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 31 ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی, جس میں اللہ نے فرمایا اپنے حبیب مکرم کو کل اے حبیب آپ کہہ دیں. آپ کل کا معنی ہوتا ہے کہنا, فرمانا, سے. جب پورا قرآن فرمایا ہی حضور نے, بچوں سے میرا خطاب نہیں, موضوع شروع ہو گیا. جب پورا قرآن سنایا حضور نے, پہنچایا حضور نے, نازل ہوا حضور پہ, تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کل آپ کہہ دیں؟ کیا حضور کے علاوہ بھی کسی پہ قرآن نازل ہوا ہے؟ بولیں. جو یہ عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب جب کہنا ہی حضور نے, پہنچانا ہی حضور نے, تو اللہ یہ کیوں کہتا ہے آپ کہہ دیں؟ قرآن مجید کا ایک قاعدہ, اگر آپ قرآن مجید پہ غوطہ زنی کریں, سٹڈی کریں, غور کریں, اس کو فقط چومنے کے لیے نہ رکھو یا شادی کے وقت بیٹیوں کے سروں پہ کرنے کے لیے نہ رکھو یا جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے نہ رکھو. قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے, اس پہ تدبر کرنے کے لیے آیا, غور کرنے کے لیے آیا, اس لیے پڑھا کرو. قرآن میں اللہ جب بھی کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے نا, بڑی خاص, تو تاکید کے لیے, اس کی اہمیت کے لیے اس بات سے پہلے لگاتا ہے کل. جیسے ہمارے بزرگ کوئی بات کرتے تھے تو پہلے ہمیں اٹینشن کرتے تھے, گل دھیان نال سنو. یعنی سمجھ لو کہ اللہ جب کہتا ہے نا کل, اللہ کہنا یہ چاہتا ہے ذرا گل دھیان نال سنو. توحید خاص بات ہے کہ عام؟ اللہ کو ایک ماننا خاص ہے نا. تو جب اللہ نے اپنی توحید کی بات کی تو فرمایا کل هو اللہ احد. پھر کل لگایا نا. اہل بیت کی مودت خاص ہے کہ عام؟ تو فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا. یہاں بھی کل لگایا نا. بولے یار, میں آپ کو کوئی 15 آیتیں پڑھ سکتا ہوں سامنے آپ کے, کہ جب بھی اللہ کوئی خاص بات کرنا چاہتا ہے اس کے شروع میں تاکید کے لیے کل لگاتا ہے. یہاں بھی اللہ نے کہا کل اے حبیب آپ فرما دیں, آپ کہہ دیں. مولا کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ, اے میرے بندو اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو, فاتبعونی, تو محمد کی غلامی میں آ جاؤ. جاگنا ہے آپ نے, ذرا میرا ساتھ دینا ہے. محمد کی یحببکم اللہ. ہائے ہائے ہائے, اللہ کہتا ہے اگر تم میری محبت پانا چاہتے ہو, یعنی میرے بندو تمہارا مقصد, تمہارا ٹارگٹ, تمہاری منزل, تمہاری اچیومنٹ, تمہارا طالب اور مطلوب میری محبت ہے. اگر اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے در کے منگتے بن جاؤ, غلام بن جاؤ, سگ بن جاؤ, بھکاری بن جاؤ, سائل بن جاؤ. جو میرے مصطفیٰ کے در کا بھکاری بن جائے, سائل بن جائے, سگ بن جائے, منگتا بن جائے, نوکر بن جائے, اسے پھر میں خدا صلہ یہ دوں گا, اجر یہ دوں گا, جزا یہ دوں گا. وہ چاہتا تو میری محبت کو پانا تھا, لیکن جو مصطفیٰ کی دہلیز پہ آ جائے پھر میں خدا اس کا محب بن جاتا ہوں, وہ میرا محبوب بن جاتا ہے.
اوئے ہوئے نہیں سمجھے، میں سمجھاتا ہوں. فرض کریں قبلہ کہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، کوئی بندہ کہے کہ میں اللہ سے، ذلے شاہ جی کہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں. یہ بڑی بات ہے کہ اللہ کہے کہ میں ذلے شاہ سے محبت کرتا ہوں. وہ بولو یار، اللہ کہے تو جی. اور اللہ نے یہ کسی نمازی کے لیے نہیں کہا، کسی حاجی کے لیے نہیں کہا، کسی صائم کے لیے نہیں کہا. کس کے لیے کہا؟ جو در مصطفیٰ کا نوکر بن جائے، جو مصطفیٰ کے در پہ آ کے جھک جائے، جو مصطفیٰ کی غلامی پہ آ جائے. اللہ کہتا ہے وہ میرا محبوب، میں اس کا محب بن جاتا ہوں. نکتہ میں نے ایک سمجھانا ہے آپ کو. پتہ چلا ہم سارے مل کر، سارے کلہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، سارے ہم مل کے. کہا مولا تیرے پاس آئے ہیں، کیا لینے آئے ہو؟ تیری محبت کو لینے کے لیے. جاگو، تیری محبت کو پانے کے لیے تیری دہلیز پہ آئے ہیں. اللہ نے کہا اچھا میری محبت کے لیے آئے ہو؟ جی مولا، میری محبت میرے گھر سے تو نہیں ملے گی، میری محبت کو پانا ہے تو میرے در پہ نہ ہو، میرے مصطفیٰ کے در پہ جاؤ. میں 15 آیتیں پڑھ سکتا ہوں. جب بھی ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ حضور کی طرف بھیج دیتا ہے. وہ یارو اللہ کی محبت لینے کے لیے اللہ کے پاس پہنچے. اس نے کہا ادھر کیا لینے آیا؟ منہ اٹھا کے فَاتَّبِعُونِی، جاؤ میرے مصطفیٰ کے گھر، یُحْبِبْکُمُ اللہ. اگر اس کی طرف جاؤ گے میں تم سے محبت کروں گا. اچھا یار، کوئی بندہ ڈائریکٹ حج کرنے کے لیے جائے تو ڈائریکٹ چلا جائے مدینہ پاک، حج ہوگا؟ سفر ہو سکتا ہے، زیارت ہو سکتی. حج کی شرط ہے پہلے اللہ کے گھر. جملہ سمجھانا جس کا نصیب. پہلے اللہ کے گھر. مولا پہلے اپنے گھر کیوں بلاتا ہے؟ اللہ نے کہا پتہ نہیں کہاں کہاں سے چل کے آتے ہو تم، غلیظ، ناپاک، گناہوں سے بھرے ہوئے، گناہوں سے لدے ہوئے، نافرمانیاں لے کے، خطائیں لے کے، سیئات لے کے، گندے، لبریز، غلیظ، ناپاک، پلید. تم چلے آتے ہو، تم جاؤ گے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں. حضرات پہلے اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، اپنے گھر کا طواف کرواتا ہے، گناہوں کو دور کرتا ہے، میل کچیل اتارتا ہے، منزہ کر کے، مصفہ کر کے، مجلہ کر کے، پاک کر کے، صاف کر کے، پھر کہتا ہے میرے بندے اب تو اس قابل ہوا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جا کے حاضری دے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. کدھر مر گئے ہیں وہ لوگ جو کہتے شیعہ کی مجلس میں نبی کی شان بیان نہیں ہوتی. اور کوئی ان پڑھے لکھے جاہلوں کو بتائے شان حسین ہی شان مصطفیٰ ہے. تم کو یہ الگ الگ نظر آتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے تو ان کو خود سے جدا کیا ہی نہیں. ایک اور بڑا خاص نکتہ سمجھانے لگا ہوں. پتہ چلا ہم اللہ کے پاس گئے، اللہ نے حضور کی طرف بھیج دیا. کہا میری محبت میرے پاس سے نہیں ملے گی، میرے نبی کے در پہ جاؤ. اوے اللہ کافی والو نہیں سمجھ رہے. نبی کو چھوڑ کے جو چھلانگ لگا کے اللہ کی طرف جائے نا، نبی کو چھوڑ کے آگے سے جوتے ہی پڑھتے ہیں، اللہ نہیں ملتا. اللہ کہتا ہے تھرو پراپر چینل آؤ مرو. نبی کو چھوڑ کے میری طرف آ رہے ہو. نبی کے علاوہ کوئی راستہ میری طرف آتا ہی نہیں، کوئی طریق، کوئی منہاج، کوئی پگڈنڈی، کوئی سڑک. اللہ کی طرف ایک ہی موٹر وے آتی ہے اور وہ در مصطفیٰ سے ہو کے آتی ہے. اللہ نے کہا ادھر نہیں ادھر جاؤ. ایک بڑا لطیف نکتہ سادات کے قدم چوم کے دینے لگا ہوں. آگے نکتہ آنے لگا ہے، سارا سال یہ میرا لیکچر یاد رکھیں گے آپ، ذرا توجہ میری طرف رکھیے گا. بڑی خاص بات ہے. حضور جو ہے نا، حضور یہ جو جس حرف کے اوپر شد ہوتی ہے نا، شد وہ 3 ڈنڈوں والی ایسے، جس حرف کے اوپر شد ہو اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں دبا کے. جیسے محمد، یہ جو محمد کی درمیان والی میم ہے نا، اس کے اوپر شد ہے. یہ جو شد والا حرف ہوتا ہے نا، یہ حروف کو آپس میں جوڑتا ہے.
یعنی درمیان والی میم کو اگر آپ نکال دیں، بڑی خاص بات ہے، تو ہا اور دال کا ربط جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ حضرات، خالق اور مخلوق کے درمیان سادہ کرتا ہوں، اللہ اور ہمارے درمیان جو حرف مشدد ہے نا، جس نے خدا اور ہمیں جوڑا ہوا ہے، جو درمیان میں وسیلہ ہے، جو درمیان میں ربط ہے، جو سٹیئر ہے، جو سیڑھی ہے، اس کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ مولوی جی، جھوٹی توحید کا ڈنورا پیٹنے والوں، اگر درمیان سے محمد نکل جائے تو خالق اور مخلوق کا ربط ٹوٹ جاتا ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور تو در مصطفیٰ کو چھوڑ کے کس توحید کی بات کرتا ہے؟ ایک اور نکتہ سمجھاتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک میں ایک انگوٹھی ہوتی تھی، انگوٹھی، اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اچھا، اگر آپ نے عربی میں لکھنا ہو، عربی خط، آپ دائیں سے بائیں لکھتے ہیں، اردو لکھنا ہو دائیں سے بائیں، پنجابی میں لکھنا ہو دائیں سے بائیں، فارسی دائیں سے بائیں، اگر انگلش میں لکھنا ہو بائیں سے دائیں۔ یہ جو حضور کی انگوٹھی پہ لکھا تھا نا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ نہ دائیں سے بائیں نہ بائیں سے دائیں، یہ لکھا تھا نیچے سے اوپر کو۔ اوئے ہوئے، اور یارو جیسے یہ نہیں لکھا نیچے سے اوپر کو، یعنی اسے کہتے ہیں عمودی ترتیب، سب سے نیچے لکھا تھا محمد، اس کے اوپر رسول، اور آخر پہ اللہ۔ اوئے، بخاری دے رہا ہوں یار، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ میسج تھا، تم مصطفیٰ کو چھوڑ کے چھلانگ لگا کے اللہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تک جانا چاہتے ہو تو پہلے در مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، مصطفیٰ کے در کے منگتے بننا ہوگا، بھکاری بننا ہوگا، سائل بننا ہوگا، ساگ بننا ہوگا۔ در مصطفیٰ پہ تم پہنچ جاؤ، مصطفیٰ تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے۔ اگر ہم مولا علی سے مانگ لیں، حضور سے مانگ لیں، میرا بڑا علمی جواب دینا، ان کے منہ پہ چپیڑ مارنے لگا، ان کے منہ پہ بخاری کا حوالہ کس کے مارنے لگا۔ ہم کہہ دینا یا علی مدد، مولا حسین بادشاہ مدد، ان کے زیارات پہ جا کے مانگ لیں، مولا ہمیں عطا کر، مولا اپنا فضل دے، مولا حسین جولی بھر کے بھیج۔ مولوی کہتا ہے شرک کرتے ہو، اگر تیرے باپ کے بڑے بھی آ جائیں، آ میدان میں، آ ایک حیدری کے سامنے، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے، میدان کی فضا اور۔ ہم میدان والے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث دینے لگا ہوں۔ کون سی کتاب؟ میں نے سنا ہی نہیں۔ صحیح بخاری، شیعہ کی کتاب جی، اللہ سلامت رکھے، سنیاں دی، کنہ دی؟ سنیاں دی، سنیاں دی، سنیوں کے ہاں قرآن کے بعد بخاری۔ وہ مانے چاہے نہ مانے الگ بات ہے، لیکن کہتے یہی ہیں قرآن کے بعد بخاری۔ حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اے پائتن پاک کے منکرو، پائتن پاک کی عطا کے منکرو، سخا کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، انات، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، تاجدار کائنات کا فرمان سنو، ایک حیدری کی للکار سنو۔ میرے آقا فرماتے ہیں لوگو اللہ مجھے دیتا ہے، پوری کائنات میں تقسیم میں کرتا ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے، نہیں سمجھے یار، حدیث سنو۔ انما، یہ جو انما ہے نا، یہ کلمہ حسر ہے۔ اس کا مطلب حسر پتہ کیا ہوتا ہے؟ فرض کریں یہ گلاس ہے میرے ہاتھ میں، یہ گلاس صرف منڈی سے ملتا ہو، میں کہوں بھائی یہ گلاس صرف منڈی سے ملتا ہے، یہ جو صرف لگا لیا نا، اسے کہتے ہیں انما۔ پوری دنیا سے یہ گلاس کہیں سے نہ ملے، صرف منڈی سے۔ اب حضور کہتے ہیں انما، اوئے ہوئے،
کہتے ہو اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے. ہاں مولوی جی ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ہی دیتا ہے، لیکن غور تو کر اللہ دیتا کسے ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. پاک محمد فرماتے ہیں اللہ ہمیں دیتا ہے، کائنات میں تقسیم ہم کرتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے. او یارو وہ دینے والے کا تو اقرار ہو تو تقسیم کرنے والوں کا انکار ہو. تو پتہ چلا بخاری کی نص کے مطابق، حدیث متواترہ کے مطابق مولا سے بھی مانگو. یہ جو حضور کے ٹکڑے ہیں نا ہر ایک سے مانگو. اور بولو یار اللہ نے ان کو اختیار دے دیے. اختیار اللہ کے ہی ہیں لیکن اللہ نے ان کو دے دیے نا یار. یارو کوئی فیکٹری کا آنر ہو، فیکٹری کا مالک فرض کرے ضلع شاہ جی ہیں فیکٹری کے، میں ہوں مینیجر، فیکٹری کا مینیجر، وہ مجھے دے دیں پاور آف اٹارنی. مالک وہی ہیں، نہیں سمجھ رہے بات. پاور آف اٹارنی مجھے دے دیں. قادری صاحب یہ آپ کے پاس پاور آف اٹارنی ہے، جس کو جو مرضی دیں، جس کی جتنی تنخواہ بڑھانی ہے بڑھا دیں، کم کرنی ہے کر دیں، کسی کو رکھیں کسی کو نکال دیں. مالک میں ہی ہوں لیکن پاور آف اٹارنی میں نے آپ کو دے دی. او بھائی مالک خدا ہی ہے لیکن خدا نے پاور آف اٹارنی 14 کو عطا کر دی ہے. مثلا قرآن پڑھے سورہ توبہ، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ کہتا ہے مجھ سے کچھ مومن جنت خرید کے لے گئے. وہ جاگو یار، اپنا مال اپنی جانیں دے کر. جنت کا خالق کون ہے؟ اللہ. تو مالک تو پھر وہی ہو گئے نا جو خرید کے لے گئے. یہ میرا موضوع نہیں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، زندگی نہیں تو کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ حسین نے جنت کیسے خریدی ہے. تو جنت خرید کے لے گئے حسین ابن علی. یہ موبائل ہے میرا، کسی کو یہ موبائل چاہیے مجھ سے ہی مانگے گا، ہمسائے سے جا کے نہیں مانگے گا. وہ مالک میں ہوں یار. دوسرے سے سفارش کروا سکتا ہے، مالک میں ہوں، دینا میں نہیں ہے. حضرات اللہ جنت کا خالق ہے. اللہ سے جنت باری قیمت دے کے، بچڑے دے کے، مال دے کے حسین ابن علی خرید کے لے گئے. مولوی جی اور جنت مانگنی ہے، جنت کے مالک سے مانگ، جنت کے وارث سے مانگ، جنت کے سید سے مانگ، جنت کے سردار سے مانگ، جنت کے بادشاہ سے مانگ، حسین ابن علی سے مانگ. ہوئے 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 ہوئے. تو کہتا ہے شرک ہے، تو کہتا ہے شرک ہے. چلو مختصر میں یہ اجمالی بیان کر دیا. اب اگلا جملہ، سارے مل کے گئے اللہ کی طرف، اللہ نے بھیج دیا حضور کے گھر. اب ہم سارے ذل شاہ جی کو ساتھ ملا کے ان کے بھائیوں کو ہم چلے گئے حضور کی بارگاہ میں. توجہ میری طرف رکھیے گا. یا رسول اللہ، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے پاس گئے تھے، اللہ نے آپ کی طرف بھیج دیا. اب آپ کے پاس آ گئے آپ کی محبت کے لیے. حضور فرماتے ہیں جس طرح، بچوں سے میرا خطاب نہیں یار، حضور فرماتے ہیں جس طرح اللہ کی محبت، ہاتھ جوڑوں سادات کے قدم چوم رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا جس طرح اللہ کی محبت اللہ کے گھر سے نہیں نہ ملی، اسی طرح میری محمد کی محبت میرے گھر سے نہیں ملے گی. ہوئے 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 ہوئے. یا رسول اللہ کیا کرے؟ فرمایا وہ ایک در بتاتا ہوں، ایک گھر بتاتا ہوں. بات میں محبت کی کر رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے آقا نے فرمایا حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب علیا فقد احبنی، من احب حسنا فقد احبنی، من احب حسینا فقد احبنی. میرے آقا نے فرمایا لوگوں سنو، اگر اللہ کی محبت چاہیے در
پیارے مصطفیٰ پہ آنا ہوگا، محمد کی محبت چاہیے، علی کے دروازے پہ جانا ہوگا، حسن کے دروازے پہ جانا ہوگا، حسین کے دروازے پہ جانا ہوگا۔ محمد کی محبت علی کے دروازے سے ملے گی۔ اوئے ہوئے ہوئے، اس کا مطلب اللہ کی طرف گئے، اللہ نے حضور کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ حضور کی طرف گئے، حضور نے علی اور مرتضیٰ کے گھر کا راستہ بتا دیا۔ میں نے آج خطاب کرنا ہے محبت پہ، علی کی محبت، اہل بیت کی محبت، محمد کی محبت، محمد کی محبت، اللہ کی محبت۔ ترتیب بتا رہا ہوں یار قرآنی۔ میری ایک کتاب ہے، اس کا میں نے نام ہی یہ رکھا ہے، اللہ نبی تے علی۔ نہیں سمجھ رہے؟ کتاب کا نام ہے، اس میں نے پتہ کیا کیا ہے؟ سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ 80 سے زیادہ قرآنی آیات وہ جمع کی ہیں جس میں اللہ نے قرآن میں ترتیب یہ رکھی، اللہ نبی، او بولو یار، اللہ نبی تے علی۔ محبت کی بات کی، ترتیب دیکھو، اللہ نبی تے علی۔ ولایت کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ ولی کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ مومن کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ اطاعت کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ اتباع کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ رضا کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ کامل کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ انعام کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ صراط مستقیم کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ منہاج کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ ایمان کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ نعمت کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ فضل کی بات کی، اللہ نبی تے علی۔ مولوی جی ہم اللہ کی قرآنی ترتیب کو مانے کہ تیری میڈ ان بریلی کی ترتیب کو مانے؟ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ تو اعلان کر رہا ہے سب سے بڑا اللہ۔ اب اگلی بڑی خاص بات، آپ گرم موسم میں ادھر آ کے بیٹھیں۔ ضلع شاہ جی نے آج کا یہ پروگرام کا اہتمام کیا ہوا ہے، ایک دن کا۔ یہ محبت میں کیا ہوا ہے کہ بغض میں؟ وہ جاگو ذرا کی ہوا ہے یار، محبت میں۔ آپ بھی دور دراز سے، قرب و جوار سے، دور دور سے چل کے آئے ہیں، گرم موسم میں یار آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دن کے لیے بیٹھے ہیں نا۔ میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے شاہ جی، آپ کی نظر قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال اس حدیث کو رد نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، کتاب ہے امام دیلمی کی مسند الفردوس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 353، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب۔ کسی کو حوالہ چاہیے، حدیث چاہیے، میرے موبائل میں پڑھی ہے۔ وہ یار ہے کوڑا تے ہے میدان، یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لو، نا نا نا، میں قرار کا ماننے والا ہوں، فرار کا نہیں۔ حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حب آل محمد یومن خیر من عبادت سنت ومن مات علیہ دخل الجنہ۔ اور سنو حدیث یار، گرم موسم میں سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میری آل، میرے گرانے، میرے خنوادے، میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت۔ کتنے دنوں کی؟ بولو یار، only just one day، ایک دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، اور یار لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ایویں سارا دن بہ کے علی علی کرتے رہتے، ایویں سارا دن بہ کے علی علی کرتے رہتے، اور تجھے پتہ ہی نہیں علی علی کا۔ سارا دن بندہ بہ کے کہندا رہے قرآن 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 قرآن،
وہ کچھ نہیں یار، حدیث حدیث حدیث، بلال بلال بلال، سلمان سلمان سلمان، عثمان عثمان عثمان، عمر عمر عمر، ابو بکر ابو بکر ابو بکر، سارا دن کہتا رہے کچھ نہیں، اب کہہ بیٹھ کے علی 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 علی، اللہ کی عزت کی قسم، جو علی 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 کر کے جائے گا قیامت کے روز جب اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں یہ نہیں لکھا ہوگا کہ علی علی کر کے آیا ہے، لکھا ہوگا اللہ کی عبادت کر کے آیا۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، ہم علی علی نہیں کرتے مولوی جی، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور ساڑھی نہ مان۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی مان لے، حضرت ابو بکر صدیق کی مان لے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا، ابا جی ایک بات پہ میں نے بڑا غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، کسی مجلس میں آپ بھی بیٹھے ہوں، مولا علی بھی ہوں، آپ علی علیہ السلام کے چہرے کوئی تکتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں، بیٹا یا بنیا، تو اے میرے بچڑے، میں کیوں علی کا چہرہ نہ تکوں؟ انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول النظر الى وجہ علی عبادہ۔ اور سنو ذرا یار، بات یہ پوری سنیے گا، میں اس لیے علی کا چہرہ تکتا رہتا ہوں، دیدار کرتا رہتا ہوں، زیارت کرتا رہتا ہوں۔ واہ مولوی، تو علی سے اس کو افضل کہہ رہا ہے جو علی کا چہرہ دیکھے تو اس کی عبادت ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، نہیں سمجھے یار۔ پھر حضور سے کہتے، میں نے حضور سے پوچھا، ابو بکر صدیق کہتے آقا اگر علی علیہ السلام کا چہرہ نظر نہ آئے، وہ جاگو یار، علی علیہ السلام دور سے جا رہے ہو، پھر عبادت کرنی ہو تو پھر کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی علی عبادت۔ علی دور سے جا رہے ہو نا، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ چہرہ نظر نہ آئے، علی علیہ السلام کی پشت کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والوں، حضرت ابو بکر کو تو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں، میں نے پھر اگلا سوال کر دیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، قربان ہوں، نثار ہوں، اگر علی کا سراپا بھی نظر نہ آئے، نہیں سمجھے، یہ پیکج ہے میرے اور آپ کے لیے، جس پہ مولوی کو بڑا مروڑ ہے، یہ اس کی ناسبیت کے اوپر میں نے کیٹو پہاڑ گرا دیا، اس کے گندے منہ پہ میں نے ایک تماچا مار دیا۔ حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا نے فرمایا اگر علی کا چہرہ نظر نہ آئے، علی کا سراپا نظر نہ آئے، بیٹھ کے علی 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 کیا کرو، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی ایک دن کی محبت سال کی عبادت سے افضل ہے، اور جو اسی عقیدے پہ مر گیا، ادھر مرا سیدھا جنت گیا۔ یہ دو خاص باتیں بیان کر کے آپ سے اجازت، یہ نچوڑ دینے ہیں میں نے۔ اس کا مطلب جو ان کی محبت ہے، یہ جو حب ہے نا، حب عربی میں ہا اور با، نچوڑ دے رہا ہوں، توجہ میری طرف رکھیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں ہے اور بے، حب محبت، لو۔ عربی میں حب کا جو سب سے بڑا معنی ہے نا، وہ ہے دانا، بیج، سیڈ،
اوریجن، مبدا، بگننگ، جڑ، روٹ، فاؤنڈیشن. قرآن پڑھیں. ان اللہ فالق الحب والنوا، یعنی دانے کو چیرنے والا، محبت کو نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے والذی فالق الحبۃ، قسم اس کی جس نے دانے کو چیرا، محبت کو نہیں. تو حب کا سب سے بڑا معنی کیا ہے؟ دانا. اب ادھر کوئی کسان بیٹھا ہے، کسان، فارمر، اور کسی کی کوئی زمین ہے یار کی ہوا جی نہیں منو ایک چاہیے سارے نہیں ایک. یہ بچہ کہہ رہا ہے میری زمین ہے. اس بچے سے میں کہتا ہوں کہ کل فجر کی نماز پڑھ لے، اپنے کھیت پہ چلا جائے، سارا دن ٹریکٹر چلائے، سارا دن جڑی بوٹیاں تلف کرے، مٹی کو نم کرے، زرخیز کرے، باڑ لگائے، کیاریاں بنائے، پانی دے، ساری زندگی لگا رہے، اس میں حب نہ ڈالے. جاگو یار کی ہو گیا آج. اس میں وہ دانا نہ ڈالے، سیڈ نہ ڈالے، وہ بیج نہ ڈالے، کچھ اگے گا؟ یار مٹی بھی نم کی، زرخیز کی، جڑی بوٹیاں بھی تلف کی، کیاریاں بنائیں، باڑ لگائی، پانی دیا، سارا کچھ کیا، کچھ بھی نہیں اگرا. آپ کے حضرت صاحب جس سے پودے نے اگنا تھا، وہ جو پودے کی اصل تھا وہ حب دانا، وہ دانے نہیں ڈالا تو اگے گا کیا؟ حضرات تیرے من کی کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا. بے شک نمازوں کے ذریعے اس کھیتی کو پانی دیتا جا، روزوں کے ذریعے کھاد ڈالتا جا، حج اور عمرے کے ذریعے باڑ لگاتا جا، صدقہ و خیرات کے ذریعے اس کی مٹی کو نم کرتا جا. تیرے من کی کھیتی پہ ایمان کا پودا اگ نہیں سکتا جب تک حب علی کا تو بیج نہیں ڈال دیتا. ہوئے 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 ہوئے. ادھر علی کی حب آئے گی تو ایمان آئے گا. اور ایک بڑی سخت حدیث سنانے لگا. میرے آقا فرماتے ہیں کہ رجال میں من الرجال، جو میرے علی سے بغض رکھتا ہے، محبت کا الٹ بغض، جو بغض رکھتا ہے، بغض، محبت والے کو تو کہہ دیا نا مومن، فرمایا جو بغض رکھتا ہے، جملہ سنے حدیث کا، ہو سکتا ہے میں پوری شرح بھی نہ کروں، یہ میرے موبائل میں حدیث پڑی ہے، میں کوئی جھگڑا کرنے آیا ہوں، وہ ایک قرآن حدیث پہنچانے آیا ہوں. میرے آقا فرماتے حاملتہ امہ وہی حائض. نہیں سمجھے؟ سنو حدیث دے رہا ہوں، کس سے نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے علی کا بغض ہے نا، محبت نہیں بغض، وہ جب اس کی ماں کے بطن میں اس کا حمل ساقط ہوا تھا نا، وہ حیض میں تھی. نہیں سمجھ رہے میری بات. اگلا جملہ سنیں. وَمِنَ النِّسَاءِ إِلَّا السَّلَقْلَقْ. شاہ جی گالی مک گئی جے، جاؤ لغت میں سلق لق کا معنی گوگل پہ چیک کرو. میرے آقا فرماتے اگر کسی عورت کے دل میں علی کے لیے بغض ہو تو اس کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ سلق لق ہے. یہ سلق لق کا معنی میں نے نہیں سمجھانا آپ کو، یہ گوگل میں آپ چیک کر لیجئے گا. ایک نقطہ سمجھانے لگا ہوں. آپ ادھر آ کے بیٹھے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ 10 مبشرہ جو ہیں 10 جنتی ہیں، وہ تسی 10 تے جگڑ دے ہو. یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہے کتنا ہوگا اندازن؟ کوئی 300-400 ہوگا جی. آؤ کسی نے پکے جنتی دیکھنے ہیں تو اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے غلاموں کو دیکھ لو. لو جی میں دلیل دینے لگا ہوں. پہلے مجھے آپ گواہی دیں جو بیٹھا ہے، دلوں میں علی کی محبت ہے کہ نہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ہے. اب حدیث مصطفیٰ کی گواہی مجھ سے لیں. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حب علی یاکل الذنوب کما یاکل النار الحطب. اوہ گالی مک گئی جائے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے بھائی علی کی حب، علی کی محبت انسان کے گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے
جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. پھر آقا فرماتے پھر میرے آقا فرماتے حب علی برات من النار. میرے بھائی علی کی حب جہنم سے دور کرتی ہے. حب علی برات من النفاق. میرے بھائی علی کی حب منافقت سے دور کرتی ہے. آگے جملہ سننے والا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ علی کی حب ہو تو یہ حب سارے گناہ کھا جاتی ہے. نہیں سمجھ رہے؟ یعنی دو چیزیں ہیں، گناہ اور حب علی. اگر حب علی ہو تو گناہ نہیں. مولوی جی اگر گناہ نہیں نا تو پھر حب علی کوئی نہیں. اور اگلا جملہ سننے والا ہے. حب علی حسنۃ. علی کی حب تو حسن ہے نا. وَبُغْضُهُ سَیِّئَةٌ. اور علی کا بغض ایک ایسی برائی ہے لا تنفع معها حسنۃ. اوہ گالی مک گئی تھے. میرے آقا نے فرمایا لوگو علی کے بغض سے بچ جاؤ. علی کا بغض ایک ایسا اژدہا ہے، ایک ایسا نسور ہے، یہ ساری نیکیاں کھا جاتا ہے. نہیں سمجھ رہے بات؟ میں سمجھا کے جانا ہے. علی کی حب گناہ کھا جاتی ہے، علی کا بغض نیکیاں کھا جاتا ہے. میں ایک جملہ سمجھانا ہے، پوری گفتگو کا نچوڑ ہے. حدیث پڑھ کے دیکھو. کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی بندہ کر لے، کوئی ایک گناہ ایسا نہیں جو انسان کی نیکیاں کھا جائے. بخاری میں، مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حضور فرماتے اگر انسان گناہ کبیرہ بھی کر رہا ہو نا، وہ گناہ وہاں لکھا ہوا. آخری باتیں ہیں میری. جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے ایمان نکل جاتا ہے، جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے ایمان پھر پلٹ آتا ہے. میں سادہ کر کے سمجھاتا ہوں. آپ نے نماز پڑھی، جب آپ نے نماز پڑھی تو یہ جو بیٹھا اس نے آپ کی نماز لکھ لی. اب آپ باہر نکلے نماز پڑھ کے چوری کر لی. اس نے نماز مٹائی نہیں کہ یار نماز پڑھی تھی اس نے اب باہر نکل کے چوری کر لی، اس کی نماز مٹا دیتا ہوں. نماز ادھر ہی لکھی ہے. یہ جو بیٹھا ہے اس نے ساتھ چوری بھی لکھ لی. نقطہ پتہ کیا سمجھا رہا ہوں آپ کو ہاتھ جوڑ کے، کہ بڑے سے بڑا کبیرہ گناہ انسان کی نیکیوں والا کھاتا صاف نہیں کرتا. قرآن و حدیث کے دلائل سے بات سمجھانے لگا ہوں. پتہ نہیں اللہ کی نظر میں بغض علی کتنا بڑا گناہ ہے. نہیں سمجھے؟ بغض علی اتنا بڑا گناہ ہے یہ کوئی نیکی رہنے نہیں دیتا. ہوئے 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 اوے بچ جا، اوے بچ جا. بغض علی ایک ایسا نسور ہے جو نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زہد، نہ ورع، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجود، نہ ایمان کی رتی چھوڑتا ہے. ذرا صلوات پڑھو ایک دفعہ. حبیب بھائی آئے. ویلکم، خوش آمدید. اوے بچ جا. علی کے بغض والا مریض ایک ایسا مریض ہے انہوں لوروں بھی آرام نہیں ہوندہ. اوئے ہوئے ہوئے. علی سے بغض بھی ہے اور حج کی خواہش بھی. عبادتوں کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے. تو جائے ولادت علی سے انکار تو کر، میں دیکھوں تیرا حج کیسے قبول ہوتا ہے. علی تے نبی نے دوویں نور کو ملا وڈیاں پان دی لوڑ کی ہے. او سدھا راہ چھڑ کے بہشت والا راہ جہنم دے جان دی لوڑ کی ہے. او جیڑا علی نو کلے ایمان نہیں ماندا رب نو او دے ایمان دی. مسجد و منبر تے حق دے نعرے علی علی کر دے. دلکش پر کیف نظارے علی علی کر دے. سب دکھ درد مصیبتاں پول جاندیاں نے او جدوں دکھاں دے مارے. جے ویکھنا ہی تے جا خیبر نو ویکھ، جدے بوئے چھت مینارے
علی علی کر دے وہ تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں اوے عقل دے آنے وہ تینوں نظر نہ آوے تے دس میں کی کراں بدر احد خندق حنین تے خیبر دے اکھاڑے ایویں اپنی عقل نال نہ پرخ مقام علی ذرا غور کر قرآن دے پارے او ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ ایک کلا قادری نہیں علی علی کردہ اے ملک سارے دے سارے ابھی میں نے آپ کے سامنے میرے سنی بھائیوں قرآن اور حدیث کے سینکڑوں دلائل دیے کہ اس گھر کی محبت ہی ایمان ہے اس گھر کا بغض نفاق ہے جہنم کا ایندھن ہے تو اگر اہل بیت ہم نے ڈال دیے شیعہ کے کھاتے میں تو پیچھے ہمارے پاس کیا بچے گا دیں گا حضرت جی قاری جی ملا جی مفتی جی اگر تیری نماز میں علی نہیں نا ایمیں ٹکریاں نماز کوئی نہیں اگر تیرے روزے میں علی نہیں ایمیں پوکھی کٹیا روزہ کوئی نہیں اگر تیرے حج میں علی نہیں تیرے نصیب کے چکر ہے طواف نہیں ہر عبادت نفع منتب ہوتی ہے میرے دوستو جب اس میں اہل بیت آتے ہیں اوہ میرے سنی بھائیو اے رب دا واسطہ دے اوہ نہیں جے اہل بیت شیعہ دے قبر میں جو اہل بیت سے آپ کو دور کرتے ہیں کوئی ملا ملوانا آپ کے کام نہیں آئے گا میرے سنی بھائیو جنہوں نے قبر میں کام آنا ہے مصطفیٰ کی اہل بیت جنہوں نے حشر میں کام آنا ہے میرے مصطفیٰ کی اہل بیت حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کوئی جنت میں اس وقت تک جا نہیں سکے گا جس کے ہاتھوں میں حسنین کا لکھا ہوا پروانہ نہیں ہوگا حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کوئی پل صراط سے گزر نہیں سکے گا جب تک علی ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا میرے دوستو اہل بیت پہ سوچو یہ حضور کے کیا لگتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے والوں محمد سے محبت کے دعوے کرنے والوں محمد کی اولاد کے دشمنوں سوچو نیزہ شہزادہ علی اکبر کی طرف کھینچنے والے تجھے ہدف پہ محمد دکھائی نہیں دیا نہیں یہ فقط گردن حسین نہ تھی نبی کے بوسے بھی کاٹے ہیں تیرے خنجر نے جو اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت نہیں بھیجتا برات کا اعلان نہیں کرتا ساری زندگی عبادتیں کرتا پھرے اللہ کی عزت کی قسم اس کی عبادت قبول ہی نہیں ہے دو طرح سے لوگ آئے تھے اہل بیت سے لڑائیاں کرنے دو طرح کے دو طبقات آئے تھے بالخصوص ایک طبقہ وہ تھا حبیب بھائی جو بغیر کلمہ کے آیا اہل بیت سے جنگ کرنے یہودی آئے عیسائی آئے کافر آئے دوسرا طبقہ کلمہ پڑھ کے جو بغیر کلمہ کے آئے نا انہوں نے لڑائی کی دشمنی کی فقط مردوں سے جو بدبخت کلمہ پڑھ کے آئے نا انہوں نے میرے مصطفیٰ کے گھر کی وہ بیٹیاں جن کے ناموس کے لیے چاند چھپ جائے سورج بادلوں میں گھس جائے ملک الموت دروازے پہ کھڑا رہے میرا سینہ منہ کو آتا ہے اللہ کی عزت کی قسم جبریل امین اجازت کے بغیر اندر داخل ہونے کی ہمت نہ کرے جن کو مدینہ کی گلیوں کی خبر نہیں تھی بازار کا پتہ نہیں تھا کتنے موڑ ہیں کتنے چوک ہیں جنہوں نے نانا جان کی قبر انور کی زیارت کرنا ہوتی تو سیاہ رات کا انتظار کیا جاتا تھا چراغ گل کیے جاتے بائی حصار بنتے بابا پہرے دار بنتے تو بطول زادیاں جاتی نانا جان کی قبر انور کی زیارت کے لیے اپنی بیٹیوں کو گود میں بٹھا کر ان کے منہ میں لقمے ڈالنے والا اپنی بیٹیوں کی زلفیں سنوارنے والوں
سینے سے لگا کر ان کے لاڈ لڈانے والوں، ان کو شہزادی، ان کو رانی کہنے والوں، بڑے بازار میں آپ کی بیٹی کا نام آ جائے تو مرنے مارنے پہ اتر آنے والوں، کوئی میری بیٹی، کوئی آپ کی بیٹی، کوئی زید کی بیٹی، کوئی بکر کی بیٹی، یہ محمد کی بیٹیاں، یہ مرتضیٰ کی بیٹیاں امت نے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے ہیں۔ کیا اجر رسالت دیا ہے امت نے؟ شام کے بازار میں گھمایا جا رہا ہے۔ کہاں بازار کا ماحول، کہاں سید زادیاں؟ سادات سے معافی مانگ کے ایک جملہ کہتا ہوں، میرے مصطفیٰ کی شہزادیوں کا یہ قافلہ جب یزید پلید کے دربار میں پہنچا نا تو وہ تخت پہ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ پہلا جملہ کہتا ہے، تم میں زینب کون ہے؟ بڑے تذکرے سنے ہیں میں نے زینب کے، اس کی شجاعت کے، اس کی بہادری کے، اس کی دلیری کے۔ میں زینب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت فضہ حبیب بھائی، وہ ضعیفہ ہو چکی ہے بوڑھی خاتون، حضرت فضہ لاٹھی کے سہارے آگے بڑھتی ہیں، کہتی ہیں یزید پلید، جس گھر میں جبریل اجازت کے بغیر داخل نہ ہو، تیری ناپاک غلیظ پلید زبان پہ محمد کی بیٹی کا نام کیسے آ گیا؟ یزید کہتا ہے یہ بڑھیا کون ہے؟ اس کا سر قلم کر دو۔ سپاہی تلوار لے کے آگے بڑھا۔ جو یزید کے سیکیورٹی گارڈ تھے وہ حبشہ سے تھے۔ جب سپاہی آگے بڑھا تو حضرت فضہ کہتی ہے، حبشیوں تمہاری غیرت کدھر چلی گئی؟ آج تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے ملک کی ایک بیٹی کو یہ لعنتی قتل کرنے لگا ہے۔ جب حبشیوں نے حضرت فضہ کا یہ جملہ سنا تو ان کی غیرت میں جوش آ گیا، انہوں نے تلواریں نکال لی۔ میں قصہ نہیں سنا رہا، 200 اہل سنت کی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو۔ جب تلواریں نکال لی تو یزید نے اپنے سپاہی کو روک لیا۔ انہوں نے کہا خبردار کوئی سپاہی فضہ کی طرف بڑھا تو یزید کا سر قلم کر دیں گے۔ یزید نے اپنے سپاہی کو روک لیا۔ جو سادات اعظام ادھر بیٹھے ان کے قدم چوم کے آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آخری جملہ کہنے لگا، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، گھروں میں میری ماں، بہنوں، بیٹیوں، باتیوں، فضہ تو بچ گئی، پاک محمد کی پاک بیٹی سیدہ زینب نے اپنا منہ مبارک مدینہ کی طرف کر لیا، فرماتی ہے نانا جان آج ایک حبشہ کی بیٹی کی عبادت کے لیے 500 تلواریں نے آپ سے باہر نکل آئی ہے۔ نانا جان آج آپ کی بیٹیوں کی عبادت کے لیے آپ کی امت میں اس بے وفا امت جس امت کے لیے آپ غاروں میں روتے رہے، آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھے، خدقے کھودی، آپ کی امت میں آپ کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے ایک تلوار بھی نہیں نکلی۔